الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب اس وقت میں اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بڑوں کی طرف سے حکم ہے کچھ باتیں ایمان کی اہمیت پر اور موجودہ زمانے میں ایمان کے لٹیروں پر آپ کی خدمت میں رکھی جائے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں سب سے قیمتی چیز اہل ایمان کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک ایمان کی دولت ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی شے اور اس سے زیادہ قیمتی چیز ایمان والے کے پاس، مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں یوں تو ہر چیز کی قیمت لگتی ہے، ہر چیز کا بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، مگر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اس کے مقابلے میں جان بھی دینا پڑے، دینا چاہیے، مال قربان کرنا پڑے، کرنا چاہیے، گھر چھوڑنا پڑے، چھوڑنا پڑے گا، مال و دولت چھوڑنی پڑے گی، یہاں تک کہ جان کے دینے کا مسئلہ بھی آئے گا، جان دے کر بھی ایمان بچایا جائے گا۔ تو سب سے قیمتی چیز ایک اسلام کے ماننے والے کے پاس میں ایمان کی شے ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اور جس کے پاس ایمان نہ ہو، ساری دنیا کی دولت ہو، علاقے کا امیر ترین آدمی ہو،
ضلع کا امیر ترین آدمی ہو، اسٹیٹ کا امیر ترین آدمی ہو، ملک کا امیر ترین آدمی ہو، ساری دنیا کا امیر ترین آدمی ہو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو، لیکن اس کے دل میں اسلام نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان کا حبہ نہیں ہے، ایمان کی معمولی سی حلاوت نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک دنیا کا سب سے بدترین اور مفلس آدمی ہے۔ اس لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دکھنے میں دیکھنے والوں کو بہت ہٹا کٹا معلوم ہوگا، موٹا ہوگا، تر و تازہ ہوگا، اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کے ترازو میں تولا جائے گا۔ کیا فرماتے رسول اللہ؟ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، دیکھنے میں طاقتور تر ہوگا، موٹا ہوگا، ہٹا کھٹا ہوگا، صحت مند نظر آئے گا، اس کو تولا جائے گا ترازو میں اللہ کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل ایسے آدمی کا وزن اللہ کی ترازو میں، اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نے بے ایمان والے جو لوگ ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں، زندگی میں اسلام نہیں، ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ وزن کرنے کے قابل لوگ ہوں گے ہی نہیں، اس لیے ان کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا۔ جن کے دل ایمان سے خالی، اسلام کی روشنی سے خالی ہوں گے، ان کی حیثیت اللہ کے پاس میں کیا ہے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن وہ وزن کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے، کچھ وزن ہی نہیں ہوگا ان کا۔ اور جن کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع زندہ ہے، جل رہی ہے، اسلام کا پروانے بنے ہوئے ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہوگی، ایک واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے صحابہ میں، ایک مرتبہ ان کو مسواک کی غالباً ضرورت پڑ گئی تو ایک درخت پر وہ چڑھنے لگے، پیلو کا درخت تھا، مسواک لینی تھی، تو جیسے ہی وہ چڑھے تو دیگر صحابہ کی نگاہیں ان کے اوپر پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ درخت پر چڑھنے لگے تو ان کے پاؤں کی پنڈلیاں اور ان کے تلوے نظر آنے لگے جو بالکل پتلی سی تھی، کمزور جیسے ہوتے ہیں، نازک جیسے ہوتے ہیں، پتلی ٹانگیں ان کی تھی۔ تو حضرات صحابہ وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے ساری بات بتائی کہ ہم نے ان کو پاؤں کو دیکھا، ایسے ایسے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرات صحابہ سے یوں فرمایا کہ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہی پاؤں ہوں گے جب قیامت کے دن وزن کے اندر تولے جائیں گے، احد کے پہاڑ سے زیادہ وزن ان کے پاؤں ہوں گے، جو آج بالکل ہلکے نظر آ رہے ہیں، باریک نظر آ رہے ہیں، معمولی نظر آ رہے ہیں، پتلے نظر آ رہے ہیں، کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی قیمت بتائی، ایمان والے کے پاؤں کی قیمت، جو آج دیکھنے میں ہلکے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہی پاؤں کل قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گے۔ یہ مقام ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، جسے ایمان مل گیا وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو اس ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ دونوں جہاں میں خسارے میں ہے۔
اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے دین ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اصل میں صرف اور صرف ایک دین ہے، اور اس دین کا نام ہے اسلام. اور جو اس دین کے علاوہ جتنے دین ہیں ان میں سے کسی دین کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اس دین کے علاوہ جس دھرم کو لے کر آئے گا، کسی اور دین کو لے کر آئے گا اسلام کے علاوہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے ہی نہیں. اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، نہ اس کی نیکی قبول، نہ اس کے اعمال قبول، کوئی چیز قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک. ایمان والے کی تمام چیزیں قبول کی جائے گی. اس لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر حق تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ ساری دنیا میں کیسے لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہے. قرآن نے گواہی دی اولئک ہم خیر البریہ، وہ روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے سچے غلام ہیں. تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید میں پارے 30 کے اندر کہ روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں. اور ملنا کیا ہے ان کو؟ قرآن نے جگہ جگہ پر ان کا ٹھکانہ بتایا. بدلے میں کیا ملے گا؟ حسن مآب، بہترین ٹھکانہ. اور بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. کس کو ملے گی جنت؟ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو. تو کتنا ایمان لے کے جانا جی؟ اللہ کے پاس جا رہے نا، کتنا ایمان ہونا. عبد صاحب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد افطار کا وقت قریب آنے والا ہے. افطاری کے آستے بیٹھیں گے سب جنے، روزہ کھولنا رہتا. اب ذمہ داران افطاری کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اب حساب کرتے کتنے لوگ مسجد میں بیٹھ کے ہیں. چلو بھئی 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کتنے موز لگتے؟ اتنے ڈجن ہونا بھئی. کھجور کتنے ہونا؟ بولے اتنے کلو ہونا. تربوز کتنے لانا؟ بولے اتنے تربوزاں لاؤ، 50 تربوز لاؤ. دھیمڑے رکھنا ہے، کتنے پلیٹاں رکھنا؟ بولے 100 لوگ ہیں تو کم سے کم 100 پلیٹ ہونا. کھانا پکا کھلانا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ بولے 300 لوگ ہیں. بولے 60 کلو کھانا چاول ہونا. 1000 لوگ ہیں، کتنا چاول ڈالنا؟ بولے 1 کنٹل چاول ڈالنا پڑتا. حساب ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آدمی جتنے ان کی کھانا ان تک کھانا لگ رہا. اب اللہ کے پاس جانا ہے، جنت میں جانا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، جنت میں پہنچنا ہے. تو کتنے کلو ایمان ہونا، کتنے کلو ڈجن، کتنے ڈجن ایمان لے کے جانا پڑتا اللہ کے پاس. ہے نہیں ہے؟ بہن کی شادی کر کے دیتے سسرال میں، ملنے کو جانا ہے رمضان میں، بولے بہن کو شادی کر کے دیے، بھیجن کو لے جا کے افطاری نہیں دیتے، اس کے اماں باؤ کو نہیں دیتے دولہے کے، تو بہن کے اوپر ظلم کرتے. کیا بولتے؟ رمضان آیا، رمضان کا سلام نہیں کریں با، رمضان آیا اتنی افطاری لے کے نہیں ہے ہمارے گھر کو. کیا صورت سے بہن دیے گھر میں؟ نہیں لگے. بھیجن فون کر کے بولتے کیا ہے بھائی، بھیجن کی عزت نہیں ہے کیا تمہارے خاندان میں؟ تمہارے کلچر نہیں ہے کیا تمہارے خاندان کا؟ پھوگٹ کی لڑائی. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دینا کمپلسری ہے، 100% ہے. دیا نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا تو لڑنے کا بھی اختیار نہیں ہے. منگ کے کھانے والے بہت ہو گئے آج کل. کیا کریں گے بولو؟ شادی ہوئی، شادی کی بات چیت میں منگنا، جہیز کے نام پہ منگنا. شادی کر کے دیے بعد میں انسٹالمنٹوں پہ، EMI پہ منگتا. دولہا منگتا، اس کے اماں بابا منگتے، EMI پہ منگ رہے، انسٹالمنٹ. رمضان آیا منگ رہے، عید آئی منگ رہے، بقرعید آئی منگ رہے. اس لیے بکرا کاٹے تھے بھی کیا کر رہے بقرعید کے موقع پہ؟ بچی کے گھر کو بھیجنا رے بابا، ایک ران ان کے گھر کو، ایک ران ان کے گھر کو. یہ منگنا ہے یہ سب. تو رمضان آیا، ادھر کا خیال ہو رہا، ماں کے واسطے بنا کے خرید کے لے کے جا رہے، قیمت لگ رہی.
اب اللہ میاں کی جنت میں جانا ہے تو کتنا ایمان ہونا، کتنے کلو کا ایمان ہونا؟ 1 کلو، 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو، 1000 کلو، کتنا؟ قربان جائیے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، معمولی سا ایمان ہوگا، وہی ایمان اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کام آئے گا۔ تو وہ ایمان جو آدمی کے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا اور کام آئے گا، وہ ایمان کتنا ہوگا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان جو آدمی کی نجات کے لیے کافی ہوگا، جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کافی ہوگا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، سفارش کے لیے کام آئے گا، وہ ایمان کتنا کلو کا ہوگا، کتنے ڈجن کا ہوگا، اس کی میجارٹی کیا ہوگی، اس کی تعداد کیا ہوگی؟ قربان جائیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضور نے فرمایا رائے کے دانے کا برابر کا ایمان، کھجور کے اتنا ایمان نہیں، کھجور کی گٹلی کے اتنا ایمان نہیں، تربوز کے دانے کے برابر کا ایمان نہیں، حضور نے فرمایا رائے کے دانے کے برابر کا ایمان۔ جس کے دل میں سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رائے کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے بھی جنت عطا کریں گے۔ اتنا ایمان کافی ہے، مگر پورے اخلاص کے ساتھ ہونا ہے۔ تو ایک ایمان والے کا مقام اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک اتنا اونچا ہے، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ اس کی سفارش بھی ہوگی، وہ جنت میں بھی جائے گا، جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اور کتنا بڑا مقام ہے؟ حضور کی ایک اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک پوری زمین گناہوں سے بھر جائے گی اور پوری دنیا کے اندر پورے لوگ اللہ کے نافرمان بنے رہیں گے، اللہ کے باغیوں سے بھر جائے اللہ کی زمین، اور ایسے باغیوں کے بھر جانے کے باوجود پوری زمین کے اوپر ایک اللہ والا اگر زندہ رہے گا اور اللہ اللہ پکارتا رہے گا، اللہ کو مانتا رہے گا، اللہ کی وحدانیت پر باقی رہے گا، حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کا آنا موقوف ہے ایک ایمان والے کے ختم ہو جانے پر۔ جب تک اس زمین پر ایک بھی ایمان والا زندہ رہے گا، اللہ اس نظام کو چلاتے رہیں گے، دنیا کو باقی رکھیں گے، اور جب ساری دنیا سے ایمان والے مٹ جائیں گے، ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، حضور نے فرمایا اب قیامت آئے گی۔ یہ ہے ایک ایمان والے کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اتنا اونچا مقام ہے ایمان والے کا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں رہے گا اس کا یہ مقام ہے، تو اب اندازہ لگائیے ہمارے ایمان کا یہ مقام ہے کہ ہم سے دنیا قائم ہے، اور دنیا جب تک چلتی رہے گی تو اب آپ دل کی گہرائیوں میں دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے سوچئے، یہ ایمان جس کی اتنی ویلیو ہے، معمولی سے ایمان پر جنت ملنے والی ہے، اور کتنی بڑی جنت۔ حضور نے ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جو آدمی بالکل ہلکا معمولی سا ایمان لے کے جنت میں جائے گا، اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنے والی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اور سب سے چھوٹا جو جنتی ہوگا، سب سے تیلگو میں بولے چنا، سب سے چھوٹا جنتی، آخری درجے کا، اس کو جو جنت میں ملنے والا ہے، حضور فرما رہے ہیں 10 گنا بڑی جنت مل رہی، اور ویسے ایمان والے کو، ویسے جنتی کو 72 حوریں ملنے والی ہیں، 72 حوریں۔ اور ایک حور کا عالم کیا ہے؟ حدیثوں میں لکھا ہے
اگر غفلت سے بھی وہاں سے جھانک دیا انہوں حور صاحبہ تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنا حصہ ہے روشن ہی روشن ہو جائے گا. ایسی خوبصورتی اللہ نے ان کو دی. ایسی خوبصورت جنت ایک معمولی ایمان والے کو ملنے والی ہے. تو اب ایسا ایمان جس پر ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہے اس کی کب تک حفاظت کرنا، کیسا کرنا بولو. وہ ایمان جو ہماری اصل جان ہے اور اسی پر ہمارا حشر محشر سب ہے، تو وہ ایمان کی حفاظت کرنا. نہیں تو کون تو بھی آئے تو دے دینا. کیا کرتے تھے ہم والے؟ دے دیتے. کوئی بولے یہ اتنا جو ایمان تمہارے دل میں ہے وہ پیسے کے بدلے میں دے دو، بولے دے دینا. نہیں دینا؟ دینا. کون کون دیں گے ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کون کون نہیں دیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ہاں ماشاء اللہ. اگر کوئی بولے آ کے آپ غریب ہیں، پریشان ہیں، بچے ہیں آپ کو زیادہ، ہم آپ کے بچوں کو زبردست کالج میں پڑھا کے ڈاکٹر بنیں گے، آپ کی بچی کو شادی کریں گے، آپ کی بچی کی پیسے دیں گے، آپ کو زبردست ڈبل بیڈ روم کا گھر دلائیں گے آپ کو. کنڈیشن کیا ہے؟ وہ جو ایمان آپ کے دل میں ہے یہ دے دو. فری میں بچی کو پڑھا لو، ڈاکٹر بنا لو، شادی کرا لو، ڈبل بیڈ روم کا گھر لے لو، تمہارے کو ایک گھر، بیٹی کو داماد کو ایک گھر، سپریٹ کار. کنڈیشن کیا؟ وہ اتنا سر کا رائے کا ایمان وہ دے ڈالو. دے دینا او جی؟ نہیں. اس کے باوجود ایمان دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بولے کیا بول کے اس زمین پہ رہنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے، یہاں جینا ہے، یہاں کاروبار کرنا ہے، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا ہے، تو تمہیں دین چھوڑنا پڑے گا. وہی ایمان جو رائے کے دانے کے برابر ہے. یہ دے دو اور اس زمین پر رہنے کا سودا کرو، اس ملک میں رہنے کا سودا کرو. اگر تم کو اس ملک میں رہنا ہے تو وہ جو رائے کے دانے کا ایمان ہے وہ حوالے کرنا پڑے گا. ایک اللہ کا نام چھوڑنا پڑے گا، کسی اور کا نام لینا پڑے گا. کیا کریں گے اس موقع پر؟ وہی رائے کے دانے کا ایمان، اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے. کیا اس زمین پہ اگر تمہیں رہنا ہے، اس ملک میں اللہ کا نام لینا ہے، اس ملک میں اپنی شناخت کے ساتھ جینا ہے، وہ جو تمہارے دل میں رائے کے دانے کے برابر کا ایمان ہے اسے چھوڑنا پڑے گا. اپنی آئیڈینٹی مٹانی پڑے گی اور اس ملک میں جینے کے لیے، اس ملک میں رہنے کے لیے، اس ملک میں مرنے کے لیے، اپنی شناخت باقی رکھنے کے لیے اس ایمان کو، اس اسلام کی دولت کو چھوڑ کر اپنی تمام جائیداد کو چھوڑنا پڑے گا. تب تمہیں اس ملک میں جینے کا حق دیا جائے گا، ورنہ تم سے تمہارے حقوق چھین لیے جائیں گے. اگر ایسی سچویشن لا کر رکھ دی جائے سامنے تو فیصلہ کیجئے کہ کیا کریں گے. اس رائے کے دانے کے ایمان کو بچا کر جیئیں گے، تکلیفیں برداشت کر کے جیئیں گے، یا اپنا ایمان چھوڑ کر ہم ان کے باطل دین کے ساتھ جائیں گے. وہی رائے کے دانے کا ایمان. اس معمولی سی رائے کے دانے کے ایمان کے لیے یہ اس ملک کے اندر کی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑے گی. اس ملک میں رہنے کے لیے گھر قربان کرنا پڑ سکتا ہے، جائیدادیں چھوڑنی پڑ سکتی ہے، گھر پر بلڈوزر چلائے جا سکتے ہیں، برداشت کرنا پڑے گا. مستھم البأساء والضراء وزلزلوا، یہ سب کچھ لگا ہوا ہے ایمان والے کے ساتھ. چاہے ایمان کا لیول جیسا ہو، ہائی لیول کا ایمان ہو، ہائی کوالٹی کا ایمان ہو، میڈیم لیول کا ایمان ہو، لو کوالٹی کا ایمان ہو، آپ بنڈی والے ہو، آپ کاروباری آدمی ہو، آپ پان ڈبے والے ہو، آپ کروڑ پتی آدمی ہو، رئیس زادے ہو، غریب زادے ہو، شریف ہو، بدماش ہو، شرارتی ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری جل رہی ہے، وہی رائے کے دانے کا ایمان ہے. بھلے آپ ویٹر کی زندگی گزارتے ہوں گے، بھلے آپ بنڈی ڈھکیلنے والے ہوں گے، ہوٹل میں پوچھا مارنے والے ہوں گے، آپ کروڑ پتی آدمی ہوں گے، کمپنیوں کے
मालिक होंगे, हजारों करोड़ों रुपए के मालिक होंगे। ये आपकी जिंदगी ऐसा है, रोज कमाओ तो रोज खाओ, लेकिन आपको भी चैलेंज दिया जाएगा, आजमाइशों से दो चार किया जाएगा। करोड़पति आदमी को भी आजमाइश आएगी, गरीब आदमी को भी आजमाइश आएगी, वेटर को भी आजमाइश आएगी, बंडी ढकलने वाले को भी आजमाइश आएगी। उससे भी पूछा जाएगा ईमान प्यारा है या मुल्क प्यारा है, इस्लाम प्यारा है या अपनी आइडेंटिटी प्यारी है। इस मुल्क में जीना होगा, ईमान छोड़ना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा कि क्या छोड़ेंगे, क्या बाकी रखेंगे। ईमान वाले के लिए यही वो आखिरी फैसला है, मर जाएंगे मगर ईमान का सौदा न करेंगे। सब कुछ कुर्बान करेंगे इस ईमान के लिए, सब कुछ कुर्बान करेंगे इस दीन के लिए, सब कुछ कुर्बान करेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन के लिए। जरूरत पड़ेगी माल कुर्बान करेंगे, जरूरत पड़ेगी घर कुर्बान करेंगे, जरूरत पड़ेगी घरों पे बुलडोजर चलाए जाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, जरूरत पड़ेगी जान देना पड़ेगा, जान भी दे देंगे, लेकिन इस्लाम का सौदा हरगिज नहीं करेंगे। ये है ईमान वाले का मकाम, उसकी अहमियत, उसकी जिम्मेदारियां, कि जिंदगी के किसी मोड़ पर चाहे कुछ भी हो जाए, इस्लाम से 1 इंच पीछे हटने का भी मौका हम किसी को नहीं देंगे। मेरे अजीजों, दुश्मन को मालूम है कि ये मुसलमान चले भले गरीब हो, भले फकीर हो, मन के खाने वाले हो सकते हैं, दामन फैलाकर मांगने वाले हो सकते हैं, इनकी बेटियां, इनकी माएँ और इनके मर्द गरीबी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, परेशानी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन दीन नहीं बेच सकते, इस्लाम नहीं छोड़ सकते। ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी माएँ, इनकी बेटियाँ, इनकी बहनें घरों में जाएंगे, झूठे बर्तन मांजेंगे, लोगों का झूठा लाएंगे, खुद भी खाएंगे, अपनी औलादों को खिलाएंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से गद्दारी इनके खून में, इनके खमीर में हरगिज़ नहीं है। इनको मालूम है, दुश्मन को सब जानते हैं। वो गरीब के घर पे जाएंगे, राशन का बस्ता लेके जाएंगे, थैला, कहेंगे ये निवाले खा लो, ईमान की दौलत दे दो। उनको मालूम है एक आदमी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करेगा, उसके बावजूद ईमान नहीं बेचेगा। उनको मालूम है एक मुसलमान बंडी ढकेल लेगा, उसके घर में बेटियां जवान होंगी, शादी के मसाइल आएंगे, वो लोगों के सामने अपनी पेशानियों को रगड़ेगा, अपने दामन को फैलाएगा, मस्जिदों में जाएगा, आवाज लगाएगा मेरी बच्चियों की शादी है, लेकिन उसके बावजूद उतनी गरीबी के आलम में ईमान नहीं बेचेगा। दुश्मन को सब मालूम है, इसलिए दुश्मन ने सारे हथकंडे आजमाने के बाद एक नई चाल चली है हमारे खिलाफ। नई चाल चली है कि ये मरना पसंद कर रहे हैं, कुर्बानियां देना पसंद कर रहे हैं, बाप का जनाजा उठाने तैयार है, माँ की लाश उठाने तैयार है, अपने बच्चों को यतीम बनाने तैयार है, लेकिन वो हुजूर के साथ में गद्दारी करने तैयार नहीं, अल्लाह की नाफरमानी करने तैयार नहीं, इस्लाम का दामन छोड़ने तैयार नहीं। तो दुश्मन ने एक नई चाल चली। वो चाल ये चली उन्होंने कि अब इनको इस्लाम छोड़कर यहूदी बनाने की बात नहीं करेंगे, इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियन बनाने की बात नहीं करेंगे, इनको इस्लाम से निकालकर हिंदू बनने की बात नहीं करेंगे। एक जबरदस्त जाल लाया गया, नया प्लान, नया मंसूबा लाया गया कि इन्हें इस्लाम के नाम पर इस्लाम से निकालो, कुरान के नाम पर कुरान से दूर करो, नबी के नाम से नबी का गद्दार बनाओ। ये चाल चली दुश्मनों ने। इनको निकालना है इस्लाम से, बागी बनाना है खुदा का, रसूलुल्लाह का बागी बनाना है इनको। तो क्या करो, इनको इस्लाम के नाम पर, हदीस के नाम पर, कुरान के नाम पर, नबी के नाम पर इस्लाम से निकाल दो। ये प्लान तैयार किया उन्होंने, और इसके लिए इस्लाम के नाम पर नाम रखने वालों को इस्लाम से निकालने के वास्ते एजेंट बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़ दिया, ग्राउंड वर्क करने छोड़ दिया। कौन लोग हैं, कैसे भटकाते हैं, उस बात को समझने के लिए 2 मिसालें आपको बता रहा हूं, बात को हमेशा याद रखने के लिए। और ये जो 2 मिसालें आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, मरते दम तक इसको दिल पे लिख के रख लीजिए, तावीज़ बनाकर हम भी डाल लें, अपने बच्चों के गलों में डाल दीजिए, दिल दिमाग में बिठा दीजिए। पहली मिसाल,
ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، اس نے آپ کو دیکھا، آپ روزانہ ماشاءاللہ اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، گھر سے وضو بنا کے نکلے ہیں اور سر پہ آپ کی ٹوپی لگی ہوئی ہے، آپ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں اور پھر فارغ ہو کے آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس کو یہ ادا بہت پسند آئی، اس نے آپ کو ایک دن راستے میں روکا اور آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ گھر سے منہ ہاتھ دھو کے تیار ہو کے فریش ہو کے جاتے ہیں، وہ بلڈنگ میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کے آتے ہیں، پھر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، روزانہ دن میں 5 مرتبہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا کیا ہوتا ہے اس بلڈنگ میں؟ آپ نے اس کو بتایا کہ میں گھر سے منہ ہاتھ جو نکلتا ہوں اسے ہم وضو کہتے ہیں، اور میں سر پہ جو پہنتا ہوں اسے ٹوپی کہتے ہیں، یہ پہن کے جس بلڈنگ میں آپ کہتے ہیں میں بلڈنگ میں جا رہا ہوں، بلڈنگ نہیں، اللہ کا گھر ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہم ساری دنیا میں ہمارا خدا ایک خدا ہے، اور یہ بتانے والے اس کے میسنجر ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری خدا کا میسنجر تھے، ہم ان کو اپنا پیغمبر اور نبی اور رسول مانتے ہیں، اور سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس اللہ نے اپنے پیغمبر پر کتاب اتاری جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ہم ان کو ماننے والے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جب اس نے آپ کی یہ گفتگو سنی اس کو بہت پسند آئی یہ بات، اس نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کا وہ ریلیجن جو ہے اس مذہب کو، اس دین کو قبول کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے دین میں آنا چاہ رہا ہوں۔ کب کہا اس نے؟ آپ کو دیکھا تو کہا۔ آپ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے دین میں آنے کے لیے ایک کنڈیشن ہے۔ اس نے پوچھا کیا کنڈیشن ہے صاحب آپ کے دین میں آنے کے لیے؟ آپ نے بتایا آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں ابھی وہ مذہب کو پورا چھوڑو۔ کیا بولیں گے؟ وہ مذہب کو ذرا بولو ذرا زور سے، پورا چھوڑو۔ نمبر 2، اب جس مذہب یعنی اسلام میں آپ آنا چاہ رہے ہیں اس میں پورا آ جاؤ، اس میں کیا کرو؟ اس کو پورا چھوڑو اور اس میں پورا آؤ۔ اب اس نے کہا کہ بات تو اچھی ہے، وہ پورا چھوڑنے ریڈی ہوں، آپ کے اس میں پورا آنے تیار ہوں۔ اب اس نے کنڈیشن لگائی۔ کیا کنڈیشن لگائی؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں آپ کی نماز مانتا ہوں، نماز پڑھوں گا، آپ نے زکوٰۃ کہا ہے زکوٰۃ بھی دوں گا، آپ نے کہا ہے غریبوں کی مدد وہ بھی کروں گا، آپ نے کہا ہے سال میں 1 مرتبہ حج جاؤ، اللہ نے دیا ہے حج کو بھی جاؤں گا، آپ نے کہا ہے اور دیا ہے عمرہ کرو، عمرہ بھی کرنے تیار ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، بس میری بھی ایک کنڈیشن ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کنڈیشن ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے جو قرآن مجھے بتایا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ کتنے؟ 6000 سے زیادہ آیات ہیں، ان تمام آیتوں کو میں ماننے بھی تیار ہوں، بس ایک کنڈیشن یہ ہے وہ 6000 سے جتنی زیادہ آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کو مانتا ہوں، بس ایک آیت کو نہیں مانتا۔ کیا کنڈیشن لگائی جی؟ سارا اسلام آپ کا ایکسیپٹڈ ہے، قبول ہے، سارا قرآن بھی منظور ہے، قبول ہے، بس ایک آیت کو نہیں مانتا ہوں میں۔ آپ ٹھنڈے دل سے بولیے اس کا اسلام لانا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہے؟ پیچھے والوں کا نہیں ہے نا؟ صحیح بولو، اتنے کئی کو کنجوسا ہیں تم لوگ، انہیں بول رہا نماز پڑھتا ہوں، انہیں بول رہا روزہ رکھتا ہوں، انہیں بول رہا حج کرتا ہوں، انہیں بول رہا عمرہ کرتا ہوں، انہیں بول رہا غریبوں کی مدد کرتا ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، پورا قرآن پڑھتا ہوں، ایک آیت کو نہیں مانا تو کیا ہوتا جی؟ 100 مان رہا، ایک آیت کو نہیں مان رہا خالی، تو کیا بول رہے ہیں؟ اس کا اسلام لانا قبول ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہی بات کو نہیں مان رہا نا جی، ایک آیت کو نہیں مان رہا، ایسا کہ کوئی ظلم کرنا اپن قبول کر لے سکتے نہیں کر لے سکتے؟ ہاں نہیں؟ روزہ لگ رہا ہے جیسا ہے سب کو، زور سے بولو ہاں نہیں۔ کئی کو ہم اس کو جواب دیں گے کیا جواب دیں گے؟ ایک آیت کو نہیں مانے تو بھی پورے قرآن کو نہیں مانے ویسا ہے۔ کیا جواب ہے؟ قرآن کی ایک آیت کو نہیں ماننے کا مطلب
پورے قرآن کو نہیں ماننا. قرآن کو ایک آیت کو نہیں ماننے کا مطلب پورے اسلام کو نہیں ماننا. اس لیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ میاں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا ادھر آدھا ادھر، 99% ادھر 1% ادھر، کوئی گنجائش نہیں ہے، 100% ادھر. اب اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے تیار ہوں، آپ کی ہر بات ماننے تیار ہوں، مگر ایک آیت کو نہیں مانتا. آپ نے اس سے صاف لفظوں میں کیا کہہ دیا؟ آپ ایک آیت کو بھی نہیں مانے تو بھی یہاں کا دروازہ بند ہے. آنا ہے پورا چھوڑو، پورا آؤ. کیا کرو؟ پورا آؤ. تو پہلی مثال میں کیا معلوم ہوا؟ ایک آدمی جس کا دین اسلام نہیں ہے وہ آپ کے اسلام میں آنا چاہتا ہے تو کنڈیشن کیا ہے؟ اس کو پورا چھوڑنا ہے اور اسلام میں پورا آنا ہے. جب تک ایک بات کو بھی انکار کرے گا اس کا اسلام لانا قبول نہیں مانا جائے گا. سمجھ میں آ گئی موٹی موٹی بات. اب دوسری بات، مثال، ایک آدمی پیدائشی مسلمان ہے، ابا جان مسلمان، دادا جان مسلمان، پر دادا مسلمان، ادھر نانی جان مسلمان، پر نانی مسلمان، اب اوپر تک جاتے جاؤ مسلمان، نانا پر نانا شکر نانا ادھر سب مسلمان. اور ان کے اپنے گھر میں جتنے بھائی بہن ہیں سب دیندار. اور کیسے دیندار؟ اگر جا کے پوچھے کہ وہ گھر کے بارے میں کہ صاحب وہ گھرانہ دین کے اعتبار سے کیسا ہے، تو پورے ورنگل کے لوگ، ہنم کنڈے کے لوگ مل کے کیا بول رہے ہیں؟ اگر انہوں مسلمان نہیں تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتے. یعنی اتنے اسٹرانگ ہے دین میں، اور وہ گھرانہ پورے ہنم کنڈے میں مشہور ہے. انہوں مسلمان ہیں، پکے ہیں، پورا گھرانہ پکا ہے. اب ویسے گھر کا ایک آدمی جوان ہونے کے بعد 18 سال 20 سال 25 سال 40 سال کے بعد، اور دکھنے میں کیسا ہے؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے. اعمال کیسے ہیں؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اذان سے پہلے مسجد کو آنے والا، تہجد گزار. اب انہیں جوان ہونے کے بعد زندگی کے 30 سال 35 سال 40 سال کے بعد کھڑے رہ کے گھر میں بول رہا بابا کو، ابا قرآن میں 6000 سے زیادہ آیت ہے نا؟ ہاں، میں ایک نہیں مان، تم بول رہا. کیا بولا انہیں بھی؟ میں ایک آیت کو نہیں مان، تم بولا. کس کا بچہ بول رہا؟ مسلمانوں کا بول رہا. عمر کیا ہے؟ 25 سال 30 سال 40 سال. عمر کے اس حصے میں جوان ہونے کے بعد، ہوش آنے کے بعد میں، اور اس کی خود کی زندگی کیسی ہے؟ پہلی صف کا نمازی ہے، سال میں عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، غریبوں کو دینے والا، سب کچھ اچھا ہے. بابا بھی دیندار، اماں بھی دیندار، بھائیاں دیندار، حافظ قرآن سب ہے. لیکن بڑا ہونے کے بعد اب انہوں کیا بول رہے ہیں بزرگ؟ قرآن کی ایک آیت کو انہوں بھی نہیں مانتے بول رہے ہیں. اب بولو دوسری مثال میں دل پہ ہاتھ رکھ کے. اب یہ جو نہیں بڑا ہو کے بول رہا، بابا مسلمان، خاندان مسلمان، انہیں بڑے ہو کے بولا میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا ہوں. اب ان مسلمان ہے نہیں ہے؟ انہیں بھی نہیں ہے. پہلے اس کا اسلام قبول نہیں کرے تم لوگ، اب ایسے والے کو رکھ لیتے نہیں بول رہے تم لوگ. پکا ہے مسلمان ہی نہیں ہے. کسی مولانا کے جا کے فتویٰ لانے کی ضرورت ہے اپنے کو؟ ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹک اسلام سے نکل گیا انہیں. کیا ہو گیا؟ آٹومیٹک. کسی مولانا کے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو مثالوں سے کیا بات سمجھے؟ ذرا سنو. یہ دو مثالوں سے جو بات سمجھ میں آئی، پہلی بات یہ سمجھ میں آئی اسلام میں آنا ہے تو پورا آنا پڑے گا. پہلی بات کیا سمجھ میں آئی تھی؟ جلدی بولو. اسلام میں آنا ہے تو پورا آنا پڑے گا، اس کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے. نمبر 2، اسلام سے نکلنا ہے تو پورا چھوڑنا ہے نہیں. اسلام کی اہم باتوں میں سے ایک بات کا بھی انکار کر دیے پورے اسلام سے نکل جاتے. کیا سمجھ میں آیا؟ دوسری بات، اسلام سے نکلنے کے لیے پورے اسلام کا انکار کرنا، پورے قرآن کا انکار کرنا، پوری نماز کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. پورے نبیوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. اسلام کی اہم باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی آدمی اگر انکار کر دے اس کا پورے اسلام سے تعلق ختم. کیا ہو گیا جی؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟
اب اسلام سے تعلق ختم کا مطلب کیا؟ خدا نہ خواستہ اگر اس کا انتقال ہو جائے، جس نے کہا کہ میں ایک بات کو نہیں مانتا، اگر اس کا انتقال ہو جائے اور اس کا جنازہ تیار کر دیا جائے، غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے اور مسجد کے صحن میں لا کر اس کی لاش رکھ دی جائے جنازے کو، اور اعلان کیا جائے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، جو زندگی میں اسلام کی ایک اہم بات کو نہیں مانتے تھے، ان کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ایسا تھا، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا حرام ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا حرام ہے۔ معلوم تھا پھر بھی پڑھ لیے، اپنے کو معلوم تھا، اس کا عقیدہ ایسا تھا، اسلام کی ایک بات کو نہیں ماننے والا تھا، معلوم رکھ کے نماز پڑھ لیے۔ اب کیا حکم ہے؟ جتنے لوگوں نے نماز پڑھی جانتے بوجھتے، ان کا بھی اسلام ختم، وہ تو گیا ہی گیا۔ جن کو معلوم تھا انہوں نے بھی پڑھ لی نماز جنازہ، ان کا بھی ایمان ختم ہو گیا۔ تو یہ دشمن نے نئی چال چلی ہے کہ اب ان کو اسلام کے نام پر اسلام سے نکالو، قرآن کے نام سے قرآن سے نکالو، حدیث کے نام سے حدیث سے نکالو۔ تو ویسے کون لوگ ہیں؟ میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اب ایسے لوگ اسلام کے نام پر کام کر رہے، دین کے نام پہ کام کر رہے، کبھی بزرگان دین کے نام پہ کام کر رہے، ذکر کے نام پہ کام کر رہے، حدیث کے نام پہ کام کر رہے، مگر اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دکھنے میں نامہ مسلمانوں کے، کسی کا نام جاوید، کسی کا نام یونس، کسی کا نام شکیل، دکھنے میں نامہ کیسے ہے؟ مسلمانوں کے جیسے، لیکن علماء دین کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں مسلمان نہیں ہیں۔ اب کون کون ہیں ایسے لوگ؟ 5 منٹ میں سن لو خالی۔ نمبر 1، سوشل میڈیا پہ آج کل تیزی کے ساتھ ذکر کے نام پہ، بزرگان دین کے نام پر، اولیاء کے نام پر، آیت کریمہ کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر، تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنانے والا ایک فرقہ ہے، فتنہ ہے، اس کا نام ہے یونس گوہر شاہی۔ فتنے کا نام کیا ہے؟ گوہر شاہی کا فتنہ۔ اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی۔ کیا نام تھا بولو؟ ریاض احمد۔ انہیں مر گیا۔ اب مرنے کے بعد اس کے جتنے فالوورز ہیں دنیا بھر میں، ان کا بولنا یہ ہے ہمارے حضرت مرے نہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں مرے نہیں کہتے۔ کہاں ہیں بول کے پوچھا تو بولے غیب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ غیب ہو گئے۔ کہاں غیب ہو گئے؟ کب آتے؟ بولے تو بولے قیامت جب آتی نا اس سے پہلے انہوں آتے کہتے۔ سمجھے؟ اب انہیں تو غیب ہو گیا، مر گیا، مگر کیا نام ہے؟ غیب ہو گیا۔ خبر ہے اس کی پاکستان کے اندر بنی ہوئی باضابطہ۔ اب انہیں غیب ہو گیا بول کے اس کی جگہ پہ اس کا چیلا، اس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے یونس گوہر شاہی، جو اس آدمی کے مشن کو چلا رہا ہے۔ یوٹیوب پر ایک چینل بنا لیا انہوں نے، اس چینل کا نام ہے الرا ٹی وی۔ یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جا کے یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیتے، بیٹھنا نہیں ہے کیسا ہے کہ انہیں دیکھیں گے، کیا بول رہا کہ دیکھیں گے، یہ آپ کو دیکھو بول کے نہیں سنا رہے ہیں۔ آپ کے خاندان میں، دوستوں میں، جان پہچان میں کوئی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، اسٹیٹس پر اگر اس کا کوئی ویڈیو لگا لیے، آپ کا کام ہے اس کو سمجھانا کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، اس کی اطلاع یہاں مولانا ایوب صاحب کو دینا ہے آپ۔ تو یہ ایک فتنہ ہے۔ ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ بھی سن لیجیے۔ ان کا بولنا یہ ہے کہ ان کا جو شیخ ہے، ان کا جو پیر ہے، جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے، ان کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ، دیکھو جی ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ کا پیدا کرنے والا ہمارا مرشد ریاض احمد گوہر شاہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا نظریہ ہے کہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ایک اللہ، اور اللہ کا بھی اللہ کون؟ نعوذ باللہ۔ ان کا بولنا ان کا مرشد ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ ایسے گندے عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں یہ گوہر شاہی کے لوگ۔ بھٹکارے کیسا؟ یوٹیوب پہ بھٹکارے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھٹکارے۔ عنوان کیا ہے؟ ذکر کی مجلس لگ رہی، ہمارے شیخ کے مرید بن جاؤ، آؤ ہمارے کہنے بیعت ہو رہی، وہاں پہ آ جاؤ، ایصال ثواب ہو رہا، آج نعت کی محفل ہے، آج عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تعلیمات سنائی جا رہی ہے،
اور ایسے بزرگان دین کے نام پہ جوڑا جا رہا ہے، ان سے بچنا ہے، بچیں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اسی طرح بعض لوگ ہمارے جیسے گیٹ اپ میں آ رہے ہیں، کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی رکھ کے آ رہے ہیں، مول صاحب کے گیٹ اپ میں آ رہے ہیں، اچھی اچھی میٹھے میٹھے باتیں کر رہے ہیں، یہاں سامنے کے جیب میں مسواک بھی لگے ہوا رہتا، پیجامہ جانا پنڈلیوں تک اٹھے ہوا رہتا، آ کے کیا بول کے مل رہے ہیں؟ قیامت آ رہی۔ ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ قیامت آئی، دجال آنے والا ہے، مہدی آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا۔ یہ میٹھے میٹھے باتیں کر کے ہمارے مسلمان بچوں کو، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والوں کو، انجینئرنگ کرنے والے بچوں کو بھٹکا رہے۔ اب یہ میٹھے میٹھے باتیں کرتے، قیامت آ گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، دنیا میں ظلم ہو رہا، ہمارے نبی بولے تو ظلم ہوگا، یہ سب ہو رہا نا۔ اب مہدی آنے کا ٹائم بھی ہے، مہدی بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے۔ کون ہے بولے تو بول رہے ہیں بہار میں ایک صاحب پیدا ہوئے، ان کا نام ہے شکیل، ان کے باوا کا نام ہے حنیف، انہوں مہدی ہے، انہوں عیسیٰ ہے بول کے بھٹکا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بھٹکانے والے ورنگل میں بھی ہیں، ہنم کنڈے میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے گیٹ اپ میں آ رہے ہیں، مل صاحبوں کے گیٹ اپ میں آ رہے ہیں، دکھنے میں مل صاحبوں کے جیسے دکھ رہے ہیں، آ کے بھٹکا رہے، کیا قیامت کے عنوان پہ مل رہے ہیں ہمارے بچوں سے۔ تو جو آدمی آج کے بعد آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے واسطے ملے، آپ بولنا آپ میرے کو قیامت کی نشانیاں نہ کو سناؤ، ہمارے مولانا ایوب صاحب ہے وہاں پہ چلو، ان کے سامنے بیٹھ کے سناؤ، انہیں بھاگ جاتا۔ سمجھ جانا انہیں کون ہے؟ ایمان کا ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تیسرا فتنہ سنا کے بات ختم کرو۔ سنانے بیٹھا تو بہت لوگ ہیں، اور ایک ہے جس کو لوگ سن رہے ہیں، اس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ خاص طور پہ کالج کے نوجوان اس کو سن رہے ہیں، بہت اچھا بولتا بھائی، ریفرنس کے ساتھ بولتا، ایسا بول کے اس کو سننے والے بھی زیادہ ہو گئے، انہیں انجینئر کہتے۔ اب بولو تم لوگ، اب بخار آیا تو آپریشن کرنا ہے بول کے بولے تو آپ سرجن کرنے جاتے، موچی کرنے جاتے، دل کا آپریشن کرنا ہے، سرجن ہے، سرجن لکھ کے دیا، ڈاکٹر بولا بڑا کہ تمہارے دل کا آپریشن کرنا ہے، فلاں جگہ پہ بڑا سرجن ہے، وہاں جاؤ، تمہارے دل کو چیرتے، دل نکال کے اس کے اندر کیا کیا ڈالنا ہے ڈال کے پھر دل کو سی ڈالتے۔ بولے کتنا خرچہ آتا؟ بولے تو 8 لاکھ 10 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ۔ انہیں سوچا اماں دل کھو چیر کے دل میں خالی اندر کی گندگی صاف کرنے کا، پھر سلانے کا تو 4 لاکھ 10 لاکھ ڈالوں، بازو گلی میں جنا بیٹھے ہوا ہے پہنچی، اس کو 100 روپے دے دیں گے، خصہ ختم، روزانہ چپنا سیتے رہتا، اس کو دل سینا کتنی بڑی بات۔ وہاں گئے، کیا ہوتا دل کا علاج، اس کا علاج نہ ہوتا، ادھر چلے آتے ڈائریکٹ 100 روپے میں، ہے نہیں ہے۔ اب دین سیکھنا ہے تو مولانا سے سیکھتے ہیں نا، تو انجینئر سے سیکھتے ہیں، ہاں دین سیکھنا ہے مولانا سے سیکھتے، ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے، مولانا سے۔ اب انہیں خود نام کے شروع میں لکھ کے لگا دیا انجینئر محمد علی مرزا۔ اب اس کو ہمارے بچے سن رہے کالج کے، اچھا بول رہا، ارے معلوم تو کرو صحیح بول رہا غلط بول رہا، اور نام میں انجینئر ہے، اس سے معلوم ہو جا رہا انہیں مولانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہاں کے لوگ جہاں پہ انہیں رہتا وہاں کے لوگ بولے انہیں انجینئر بھی نہیں ہے، پلمبر سے بدتر ہے، کہتے انہیں پلمبر بھی نہیں ہے انہیں۔ اس کے ماننے والے، اس کے سننے والے بچے ہیں۔ اب انہیں کیسا بھٹکارا؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا اس کا خاص طریقہ ہے۔ ایسے لوگ ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے ضلع میں تو ان تمام فتنوں کا باپ ہے، وہ فتنے کا نام ہے قادیانی فتنہ، جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، بلکہ ان کا گرو گھنٹال جو پنجاب میں پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ، انہیں آخری نبی ہے بول رہے ہیں۔ آپ کے ورنگل کے ضلع میں الحمدللہ شروع سے قادیانی فتنے کے خلاف بھی، اور یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو فتنوں کے خلاف بھی کام کیا جا رہا ہے، وقتاً فوقتاً آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کئی ضلع، کئی گاؤں، کئی دیہات، کئی شہر، کئی بستیاں
پورے ملک میں ایسی ہے جہاں ایمان بچانے والے لوگ موجود نہیں ہیں، ایمان کے ڈاکو کے بارے میں بتانے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہم سب کے لیے خوشی کا یہ موقع ہے کہ ہمارے اپنے ضلع میں الحمدللہ 2000 سے بھی پہلے زمانے سے مولانا ایوب قاسمی صاحب جیسی شخصیت پہلے دن سے ایمان کے لٹیروں کے بارے میں خبردار بھی کر رہی ہے۔ شہر سے لے کر کھیڑے گاؤں تک ایمان بچانے کی محنت کی جا رہی ہے۔ ایسے گاؤں جہاں پر مسجدیں نہیں تھی، مولانا ایوب صاحب قاسمی کی نگرانی میں ایسے کھیڑے گاؤں میں مسجدیں بھی بنائی گئی۔ جہاں قادیانی فتنہ تھا اور حضور کے باغی تھے، ختم نبوت کے منکر تھے، رات دن وہاں پر مولانا اپنی ٹیم کو لے کر، علماء کو لے کر، حفاظ کو لے کر، دینداروں کو لے کر، معاونین کو لے کر، تڑپ رکھنے والے لوگوں کو لے کر اس گاؤں میں پڑاؤ ڈالا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، ایک ہفتے کا راشن لے کر، مہینے کا راشن لے کر نکلتے تھے۔ خود مجھے ختم نبوت مرکزی آفس سے یہاں مولانا کے پاس ٹریننگ بھیجنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ ایسی زبردست شخصیت ہمارے اپنے ضلع میں موجود ہے۔ ہم کو اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے دست و بازو بننے والا ہم سب کو بنائے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، مولانا کا ساتھ دینا ہے، شہر سے لے کر کھیڑے گاؤں تک۔ آج بھی جہاں قادیانی زندہ ہے، ان گاؤں کو قادیانی سے پاک کر کر ہی ہم کو دم لینا ہے انشاءاللہ۔ اور جن علاقوں میں یہ سوشل میڈیا کی فتنے سرگرم ہیں، ہمیں اپنے مولانا کی نگرانی میں، یہاں کی ختم نبوت کی ٹیم کی نگرانی میں مولانا کے ساتھ دیتے ہوئے، یہاں کی ختم نبوت کے علماء کا ساتھ دیتے ہوئے، شہر کی گلی سے لے کر گاؤں کی گلیوں تک اسلام کا پرچم، ایمان کا پرچم لہرانا ہے۔ ایک ایک بچے کا ایمان بچانا ہے، ہر بڑے کا ایمان بچانا ہے، ہر چھوٹے کا ایمان بچانا ہے، ہر بہن کا ایمان انشاءاللہ ہم بچائیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔